بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سید احمد اسد صاحب کی مرزا جہلمی گستاخ بے ادب کذاب مکار کے ساتھ ملاقات اور ملاقات کا انداز جو کچھ ہم نے تصویروں کے اندر دیکھا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ بعض حضرات یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن بھی اگر دروازے پہ آ جائے تو اس کو نکالا نہیں جاتا، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دشمن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کا ذاتی دشمن اور ایک ہوتا ہے ایمان کا دشمن، ایمانی دشمن۔ تو نبی علیہ السلام نے، صالحین کرام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، جو بزرگوں نے ہمیں اپنی سیرت سے سکھایا ہے، وہ یہی ہے کہ جو اللہ رسول کا دشمن ہے، جو صحابہ اکرام اہل بیت کا دشمن ہے، اللہ کے محبوبوں ولیوں کا دشمن ہے، ایسا دشمن بڑا خطرناک ہے، اور ایسے دشمن سے نفرت رکھنا، اس کی تعظیم سے بچنا، یہی ایمان کی شان ہے اور کامل ایمان کی نشانی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو قابل غور ہے، مولانا سید احمد اسد صاحب غور کریں اس بات میں کہ مرزا جہلمی کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے پاس کیوں نہیں گیا؟ جائے گا بھی نہیں کبھی۔ مفتی راشد رضوی صاحب ان کے پاس کیوں نہیں گیا؟ اور کبھی جرت نہیں ہوگی مرزا کی جانے کی۔ مفتی علی نواز صاحب ہیں، ان کے پاس مرزا کیوں نہیں گیا؟ تو بات بالکل صاف ہے کہ مرزے کو کوئی تعلق نظر آیا، اور صرف مرزے کو تعلق نظر نہیں آیا بلکہ دوسرے جو بد مذاہب ہیں انہوں نے بھی مولانا سید احمد اسد صاحب کا جو نظریہ نبوت ہے اس کی وجہ سے انہوں نے خوشیاں منائیں کہ آپ بریلوی علماء بھی آپس میں لڑ رہے ہیں مسئلہ نبوت کے متعلق۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا سید احمد اسد صاحب کی جو ذمہ داری تھی ایک عالم دین، ایک مناظر ہونے کی حیثیت سے، وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو وہ مرزے کو یہ موقع ہی نہ دیتے، اگر موقع ملا تو مرزے کو سمجھانے کی کوشش کرتے، اس کی اصلاح کرتے، اس سے توبہ کرواتے کہ تو گھر میں بیٹھ کے صحابہ اکرام کے بارے میں، اولیاء اکرام کے بارے میں زبان لمبی کرتا ہے، چلاتا ہے، کچھ حیا کر۔ تو اس کو احساس اس کے اندر پیدا کرتے کہ تو اس طرح کی حرکتوں سے باز آ، اپنی زبان کو سنبھال۔ بجائے اس کے ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ مولانا سید احمد اسد صاحب نے اس گستاخ بے ادب مکار اور کذاب کی بڑی تعظیم کی، بڑے خوشگوار موڈ کے اندر تصویریں جناب بنوائی گئیں، تحفے لیے گئے، دیے گئے۔ تو مولانا سید احمد اسد صاحب کی خدمت میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ براہ مہربانی وہ وضاحت کریں کہ مرزا جہلمی کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے، کہ وہ کیسا شخص ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، پھر جو رویہ اختیار کیا مولانا صاحب نے اس کے ساتھ، اس کی شریعت کے اندر کیا اجازت ہے، کیا جواز ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ملفوظات اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کے اندر یہ صفحہ 275 ہے، عنوان ہے بد مذہبوں کے عالم سے ملنا کیسا ہے۔ اور مرزا جہلمی جو ہے اس کو اس کے ماننے والے بہت بڑا امام جانتے ہیں، ہم اسے تو جہل مطلق سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ماننے والے اسے امام کہتے ہیں۔ اب اعلی حضرت سے یہ عرض کی گئی ان لوگوں کی نسبت کہ اگر بد مذہب عالم سے ملنے کو منع کیا جائے تو کہیں عالم سب ایک ہیں۔ ارشاد، ان کا شمار بھی انہی میں سے ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے من یتولہم منکم فانہ منہم، تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ دشمن تین ہیں، ایک تیرا دشمن، ایک تیرے دوست کا دشمن، ایک تیرے دشمن کا دوست۔ فرمایا یوں ہی اللہ رب العزت کے تین دشمن ہیں، ایک تو وہ اصلی کافر ہیں، فإن اللہ عدو للکافرین، دوسرے وہ کہ محبوبان خدا کے دشمن جیسا مرزا ہے، جیسے کہ بد مذاہب ہیں روافظ وغیرہ اور خارجی نجدی وغیرہ۔ تیسرے وہ کہ ان دشمنوں میں کسی کے دوست ہوں تو وہ بھی اللہ کے دشمن ہیں۔
تو اب اس ارشاد کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرزے جیسے بندے کو بھی اللہ کا دشمن کہا اور کہا جو اس طرح کے بندے سے ملے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 170 کے اوپر ایک واقعہ ہے، اعلیٰ حضرت خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک رافضی جو ہے گستاخ صحابہ کا، مرزا جیسا، مرزا کا بھائی، وہ آپ کے پاس آیا اور کہتا ہے میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، جیسے مرزا مولانا سید احمد اسد صاحب کی زیارت کے لیے گیا، اور جا کے کہتا ہے کیا آپ اہل سنت میں ایسے ہیں جیسے ہمارے ہاں مجتہدین ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے التفات نہیں کیا، اس کی طرف توجہ نہیں کی، غرض وہ رافضی اپنی طرف مجھے مخاطب کرتا اور میں دوسری طرف منہ پھیر لیتا، یہ شان اللہ والوں کی۔ آخر اٹھ کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک صاحب نے جو اعلیٰ حضرت کے پاس تھے شکایت کی کہ آپ نے اتنی دور سے بندہ آیا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو آپ نے، اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کے سامنے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو روایت ہے وہ بیان کی، جو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 302 کے اوپر درج ہے تفصیلی طور پر، اور کنز العمال کا حوالہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نماز مغرب پڑھ کر مسجد سے تشریف لائے تھے کہ ایک شخص نے آواز دی کون ہے مسافر کو کھانا کھلا دے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے ارشاد فرمایا اسے ہمراہ لے آؤ۔ وہ آیا تو اسے کھانا منگا کر دیا۔ مسافر نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک لفظ اس کی زبان سے ایسا نکلا، ایک لفظ، مرزا تو وہ ہے جس کا کام ہی اللہ والوں کو بھونکنا ہے، ایک لفظ ایسا نکلا کہ جس سے بد مذہبی کی بو آتی تھی، فوراً کھانا سامنے سے اٹھوا لیا، اسے نکال دیا۔ یہ ہے سیرت صالحین، صراط الذین انعمت علیہم۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے سامنے جس بندے نے شکایت کی کہ آپ نے کیوں اس بندے کی طرف توجہ نہیں کی، تو میں نے یہ روایت بیان کی۔ آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہمارے آئمہ نے ان لوگوں کے ساتھ ہمیں یہ تہذیب بتائی ہے، یہ تہذیب ہے اللہ والوں کی۔ تو مولانا سید احمد اسد صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اہل سنت پہ رحم فرمائیں، اپنے آل پہ بھی رحم فرمائیں، یہ نہیں کہ بیگانوں کو خوش کریں اور اپنوں کو ناراض کریں۔ اب آپ کے اس طور طریقے سے مسئلہ نبوت کے بارے میں، مرزا سے ملاقات کے سلسلے میں آپ کا جو طریقہ کار ہے اس نے اہل سنت کو بڑی تکلیف دی ہے، دکھ دیا ہے، اور جو مرزے کو ماننے والے ہیں ان کے سر فخر سے بلند کیے ہیں، اپنوں کے سر شرم سے جھکائے ہیں۔ آپ کچھ مہربانی کریں، جو علم کا ناز ہے یہ بندے کو لے ڈوبتا ہے۔ علم اللہ کی نعمت اس وقت تک ہے جب تک وہ بندے کو نفع دے، لیکن یہی علم بندے کو نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما۔ تو سید احمد اسد صاحب کی خدمت میں بقول شعر عرض کریں گے، آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے کچھ عرض کیا تو شکایت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔